بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ ہمارا نیکسٹ پارہ ہے دورہ القرآن کا سورۃ البقرہ، جس کا دوسرے پارے کا موضوع ہے امت مسلمہ کا منصب امامت اور عدل اور منظم اسلامی معاشرہ۔ پھر اس میں نیکسٹ تحویل قبلہ اور منصب امامت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ فیصلہ سنایا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کا منصب اور امامت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو تا قیامت منصب امامت عطا کرنا، اللہ تعالیٰ نے امامت عطا کی۔ پھر امامت کی تبدیلی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا اعلان کیا کہ یہ بھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے اور اس کے بعد ان کی امت کے اوپر، جو امت وسط ہے، یعنی آپ اور میں۔ ٹھیک ہے، یہ منصب امامت کہاں سے لیا گیا؟ بنی اسرائیل کے پاس تھا پہلے۔ انہوں نے نافرمانیاں کی اس طریقے سے، جو کہ ہم نے دیکھا قرآن مجید میں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر کن کو عطا کیا؟ آپ کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سیدنا ابو علی مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امت وسط سے مراد اعلیٰ و اشرف امت ہے، جو عدل، انصاف، اعتدال اور توازن پر قائم ہے۔ آپ اور میں سوچیں کہ ہم ہی امت وسط ہے نا، تو سوچیں کیا ہم عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں، اعتدال پسند ہیں، توازن کرنے والے ہیں، مطلب تکڑی میں ایک جیسا تولنے والے ہیں؟ ہم جیسا خود کے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم ہو بہترین امت وسط ہو۔ پھر آگے اہم پوائنٹ ہے کہ امت مسلمہ کا انتخاب کا مقصد کیا تھا، اس بارے میں یہ بتایا گیا۔ پھر حق و باطل میں فرق واضح کیا گیا۔ پھر انسانوں کے اعمال پر گواہی بھی دی گئی اسی پارے کے اندر۔ پھر دین کا عملی نمونہ پیش کیا گیا، پوری انسانیت کی رہنمائی کرے، شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دے۔ یہ ہمارے کرنے کے کاموں میں بھی تھا کہ ہمیں اس قرآن کو صرف برکت کے لیے نہیں سننا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم نے اس ہر رمضان میں آ کے قرآن سنا اور نکل کے نہیں، ہمارے کوئی منصب ہے۔ منصب امامت عظیم الشان مگر پرخطر خدمت، اس کی آزمائش خوف کہاں سے ہوگی؟ بھوک سے، جان و مال کا نقصان، مصیبت اور مشکلات۔ مطلوبہ اوصاف کیا ہے اس کے؟ کیا چاہتا ہے یہ دین، یہ امامت ہم سے؟ صبر، شکر، اثار، قربانی۔ آزمائش انسان کو دینی پڑے گی سب سے پہلے، کس سے؟ خوف، ڈرنا پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، جان و مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، مصیبتیں، مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ تو سب سے بہترین جو ہے نا اس کے اندر کام کرنے کا، وہ صبر ہے۔ پھر منصب امامت عظیم الشان مگر پرخطر خدمت، یہ کیا؟ عملی شہادت، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، مقصد کے لیے جان دینا، مسلسل مجاہدہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمیں کیا حکم ملا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے اور مارے جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ ان کو کیا کہنا ہے؟ شہید کہنا ہے۔ مقصد کے لیے جان دینا ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے لڑتے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم نے اللہ العظیم کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ شہادت کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا عدل، پھر اعتدال، پھر نمونہ کردار معاملات، پھر داعیانہ اسلوب۔ عدل یعنی انصاف کرنا، اعتدال یعنی درمیانی راستہ، نمونہ کردار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ، ان کو مثال لینا ہے۔ ٹھیک ہے، داعیانہ اسلوب یعنی اچھی باتیں کرنی ہے، غور و فکر سے بات کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، دوسروں کو لے کے بیٹھ، دائی کا کام کرنا ہے۔
اولا کام کرنا ہے، اعلیٰ کام کرنا ہے، سب سے زیادہ عدل 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 انصاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے چلنا ہے۔ پھر مولانا صاحب فرماتے ہیں امت کی ترجیح حاکمیت الہی کا قیام۔ وہ کیا ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قیام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے۔ کس نے کرنا ہے؟ پوری امت نے کرنا ہے، مل کے کرنا ہے۔ جینا رب کے لیے، رضا الہی کے لیے، چلنا رضا الہی کے لیے، بولنا رضا الہی کے لیے، صدقہ کرنا رضا الہی کے لیے۔ ہر معاملہ میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو لیں گے تو وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، وہ ہماری رہنمائی کریں گے، وہی تو ہمیں عطا کرنے والی ذات ہے، ہم نے اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کو عہدہ دینا ہے۔ آگے پھر سورۃ المائدہ کی آیت 8 میں بھی ہے کہ اگر مسلمان خود ظلم کرے یا انصافی کا حصہ بنے تو وہ دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت کا اہل نہیں رہتا۔ کیا فرمایا گیا؟ کہ خود پر ظلم کرے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف دے، اپنے جسم کو تکلیف دے، خودکشی کرے یا کچھ بھی اس طرح، یا نا انصافی کرے، کسی کا حق مارے، عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، ٹھیک ہے، جو اچھے کام نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت نہیں کرتا، دنیا کے سامنے تو وہ جو مرضی کر لے، لیکن اللہ کے دین کی شہادت کا وہ اہل نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کوئی گواہی نہیں دیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهُ، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے ڈرنا ہوگا، لِلتَّقْوَى، تقوی اختیار کرنا ہوگا، ان اللہ، بے شک اللہ ہی تو ہے، وہی تو آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اور نیکی کا جامع تصور مشرق اور مغرب صرف اللہ کے ہے۔ مولانا مودودی صلی اللہ رحمۃ اللہ کے مطابق اسلام کے اعتقادی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، انبیاء اور آخرت پر ایمان لانا۔ اور ایمان کا اثر کیا ہے؟ کہ سوچ، رویہ، جینا، مرنا، پسند ناپسند، ساری ہر چیز اللہ العظیم کی اطاعت میں، جیسا اس کو پسند ہے۔ آپ کو پسند ہے نا اللہ کا حکم کو پسند ہے، پھر بھی نہیں پسند، پھر بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ کے فرشتوں، کتابوں، انبیاء، آخرت، جینے مرنے پہ ایمان لانا ہے۔ اخلاقی اور اجتماعی کی زبان، اخلاق، کردار سب اچھا ہونا چاہیے۔ اجتماعی نظام جیسے مل کے ہم بیٹھے ہیں، اس کو بنانا ہوگا، اس میں اللہ کی کتاب کو کھولنا ہوگا، پھر جا کے ہم اسلام کے اعتقادی تقاضوں کو، اخلاقی اور اجتماعی نظام کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچیں بدلنی ہوں گی، ہمیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے لیے جینا ہوگا۔ آج وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، غور فکر کیجئے، یہ لمحے شاید پلٹ کے نہ آئیں، شاید اگلے سال ہم نہ رہیں، آج ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ اور مال محبوب ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کمزور طبقیات بوجھ نہیں، ذمہ داری ہے۔ غور کیجئے، آپ کے پاس مال بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن جب صدقات کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ بھئی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ اس کی عطا ہے، آزمائش ہے۔ پیچھے آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ مال، اولاد، مصیبت سے آپ کو آزمائے گا، ٹینشن دے گا، پھر اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جھک جانا ہے۔ اور کچھ بھی آپ کے پاس کمزوری ہے یا کچھ ایسا ہے نا، تو یہ عہدہ ہے، آپ کی آزمائش ہے۔ یہاں پہ سید قطب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن ایمان کو جامد عقیدہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے عمل، رویے اور سماجی تعلقات میں ڈھال دیتا ہے۔ قرآن صرف ایمان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایک ہی عقیدہ نہیں رہتا، اس سے آپ کا عقیدہ مخلص ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے،
ایمان میں آیا اور اگلا لمحہ عمل کی طرف آیا، پھر اگلا لمحہ آپ کے رویے میں چینجنگ آئی، سماجی کردار جو آپ سے ملے، تعلقات بنے، آپ نے اس میں چینجنگ کر کے بہترین تعلق بنائے، جوڑے۔ ایمان کیا تھا؟ اس نے سونے کی طرح کندن کر دیا آپ کو۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور انسان کو انسان سے۔ اب کیسے جوڑتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ سے جڑ گیا، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اور انسان کو انسان سے کیسے جوڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اچھی جگہ پہ اچھے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اچھی محفلوں میں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جیسا وہ خود ہوتا ہے، اس کا رویہ بھی چینج ہو جاتا ہے، انسانیت بھی چینج ہو جاتی ہے، کردار بھی چینج ہو جاتا ہے، اخلاق بھی چینج ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ پھر اجتماعی شعور کون دیتا ہے؟ با جماعت نماز، ملتے ہیں نا پھر وہاں پہ، تو انسان انسان سے جڑ جاتا ہے۔ پھر محبتیں، بھائی چارہ، اطاعت امیر، جب اجتماعی ہم کٹھے بیٹھتے ہیں نا، جیسے اجتماعی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، اس میں کیا بتایا گیا کہ آپ ملیں گے، انسان انسان سے جڑ جائے گا، محبتیں قائم ہوں گی، بھائی چارے، آپ کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نصیب ہوگا، اس کی صحت یا کچھ بھی وہ آپ کو دیکھنا ہوگا، پھر آپ اس کے حالات کا محاسبہ، کبھی سلام، مسکرانا، یہ آپ کو محبتیں نصیب ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے سرفراز انہی کو کرتا ہے جو محبتیں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر آگے زکوٰۃ دل سے مال کی محبت نکالتی ہے، طبقیاتی نظام توڑتی ہے، حسن معاشرت قائم کرتی ہے۔ ابھی یہ رمضان ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مولانا مودودی صاحب نے کھل کر واضح کر دیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جوڑ کے نہیں رکھنا، یہی پھر ہمارے گلے کا توق بن جاتا ہے، کیونکہ آج سانس رک گئی نا تو یہ مال تو میرا ہی نہیں رہا، یہ مال تو گھر والے لے جائیں گے، رشتہ دار لے جائیں گے، اولاد لے جائے گی، اس کے اوپر جھگڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور مال کی محبت کیا کرتی ہے؟ نظام کو ہی توڑ کے رکھ دیتی ہے، گھر کے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بہترین معاشرے کو تیار کرنا ہے، مال کی محبت کو نکال کے محبتیں پیدا کرنی ہے۔ قانون قصاص انتقام نہیں، عدل کا نظام ہے، یعنی خون کے بدلے خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ٹھیک ہے، عورت کے بدلے عورت۔ 179 سے 178 آیت میں قصاص، اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی انتقام لینا نہیں ہے، یہ عدل کا انصاف ہے، تاکہ اگلے کو بھی تھوڑی سی فیلنگز ہو، وہ بھی ڈرے اور اپنی زندگی میں عدل قائم کرے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کو بے جا قتل نہیں کرنا ہے۔ اس لیے تو ہم نے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ عدل انصاف اعتدال پسند بننا ہے۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں نرم سزائیں مجرم کو دلیر بتاتی ہیں، یقینی اور منصفانہ سزا جرم روکتی ہے۔ مطلب آپ ہلکی سی کسی کو سزا دے دیں گے نا تو وہ یہی کہے گا کیا ہو گیا ہے، 4 تھپڑ مار لیں گے، 4 پیسے لے لیں گے، بس ختم۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرم اور دلیر ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، جیسے مطلب اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو اگر اس کو سخت سزا مل جائے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈر جاتا ہے، اور پھر آئندہ وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کو سزا میں دیکھتے ہوئے جو لوگ پاس ہوتے ہیں نا وہ بھی ابھی کنٹرول کریں گے۔
پھر ضبط نفس کی تربیت، آیت 187 سے 183 تک۔ روزہ کیا ہے؟ خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، اخلاق، ارادے اور ضبط نفس کی تربیت ہے، اور استطاعت کے باوجود روزہ چھوڑنا ناقابل تلافی جرم ہے۔ خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، صبر، ہمدردی، خوف خدا پیدا کرتا ہے، دعا بندے اور رب کا تعلق جوڑتی ہے، برقرار رکھتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے تاکہ ہماری جو نفسیاتی اور ادھر ادھر کی خواہشات ہیں نا قابو میں رہے۔ اخلاق، ارادے، سب کی تربیت ہوتی ہے، کلاس ہو رہی ہوتی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، برا کام نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، تانا زنی نہیں دینی، بے حیائی نہیں کرنی، کچھ ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے نظر سے، کان سے، زبان سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ نے طاقت ہمت بھی دی ہے، پھر بھی آپ نے روزہ نہیں رکھا، چھوڑ دیا، تو یہ تلافی نہیں ہے اس کی، یہ جرم ہے۔ کیونکہ پھر اب کیا ہوگا اس سے؟ آپ کی خواہشات بھی قابو نہیں رہے گی۔ صبر کیا کرے گا؟ خوف خدا پیدا کرے گا، ہمدردی پیدا کرے گا، اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط کرے گا۔ تو پھر کیا کرنے کے کام ہے اس رمضان میں؟ ہم نے یہاں سے سیکھ کے جانا ہے، عہد کر کے جانا ہے، توڑ دیتے ہیں جو ہر رمضان میں کرتے ہیں۔ بھئی ہم مسلسل پورا سال ابھی قرآن کا مطالعہ کریں گے، سیکھیں گے، کچھ حصہ حفظ بھی کریں گے، لیکن جیسے ہی رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کا سارا ایک کیا کرایا پانی پہ پھر گیا۔ ایک مہینہ آپ نے وہ کر لیا، پھر اگلے 11 مہینے آپ نے اپنے نفس کے حساب سے چلے تو ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 186 کسی انسان سے بھی ملنے جانا ہو نا تو اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، کیسے سفر کروں گی، کیسے جاؤں گی، کیا لے کے جاؤں گی، اگلے کا رویہ کیسا ہوگا، وہ اس وقت ہوگا نہیں ہوگا، کیسے بات کرے گا، کیسے قبول کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیکھیں نظام، اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارے وہ آپ کو مخلص کھلے دل سے ملے گا، ماشاءاللہ۔ ان کی کفالت خیرات پر نہیں کرنی ہے۔ کس کی؟ یتیم، بیوائیں، مسکین، مسافر، ریاست کی ذمہ داری، ریاستی نظام پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نا نظام میں عدل عطا کیا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا تعلق بنانا ہے، بیواؤں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، مسکین کو اس کا حق دینا ہے، مسافر کو اس کا حق دینا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کون ہوتی ہے؟ حکومت۔ انسان تو کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے ہیں، لیکن جو عہدے والے ہوتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے ریاست کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ ایسا کوئی طبقہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن والے سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہماری جماعت اسلامی یہ کام سر انجام دے رہی ہے، کیونکہ وہ باوفا قرآن والی جماعت ہے۔ محض خیرات عزت نفس کو مجروح کرتی ہے، کردار سازی روک دیتی ہے۔ محض خیرات کرنا ہر وقت کہ یہ میں اس کو صدقہ ہی دوں گی، کبھی حسن اخلاق بھی کر لیا کریں۔ صدقہ صدقہ صدقہ، کون سا صدقہ؟ رضا الہی کے لیے کیا تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس سے ہٹ کے رضا الہی کے لیے کر کے کسی کی مدد کرنا، کسی کا ساتھ دینا، اپنے مال سے نکال کے حسن اخلاق کی بنا پر، رضا الہی کی بنا پر عطا کرنا، بغیر دکھلاوے کے کبھی دینا۔ اور ریاست کا کیا کردار ہے؟ وظائف، تعلیم، علاج، خوراک و لباس، حسن معاشرات، رشتہ داری، پڑوسی، مسافر، اس میں کیا ہے؟ ریاست کا کردار۔ اس میں ہر چیز کا حق انہوں نے ادا کرنا ہے، موقف فراہم کرنے ہیں،
اور ان کا دھیان بھی رکھنا ہے۔ کیا ایسے نظام ہماری حکومت میں موجود ہے؟ کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں؟ پھر آگے آیات 20، 40، 241 اور 221، ٹھیک ہے، طلاق، رجوع اور عدت حدود الہی کے احترام کا شعور دیتی ہے، اور حدود اللہ انسانی فطرت کی محافظ ہے، خاندان اللہ کی امانت اور معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے طلاق اور عدت کا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور اسی بارے میں حدود اللہ کو کراس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیا۔ پھر خاندان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ان کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔ پھر امت شہادت علی الناس خیر امت وسط، یہ جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، گواہی دے گی، بہترین امت ہے، درمیانی امت ہے۔ پھر پڑوسی کے حقوق، اہلیات کی یاد کا پہلا امتحان ہے آپ کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پڑوسی کے حق سے اتنا ڈرتے کہ وراثت کا اندیشہ ہوتا۔ آپ اور میں سوچیں، ان کو اتنا ڈر پڑا تھا کہیں ہمارے حصے میں سے بھی تو ان کا حق نہیں ہے۔ صحابہ ایسے سوچ میں پڑے ہوتے تھے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے ہیں، برا فعل، مطلب بری اخلاقیات، بری نگاہیں، یہ سارا کچھ، نہ ان کے برائی میں ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا، نہ ان کا ساتھ دینا، نہ ان کے برے حالات میں ان کے ساتھ دستے بازو بننا۔ اور اس سیکنڈ پارے کا خلاصہ ہے معاملات کی اصلاح، عبادات کا مقصد، اصل روح، نفس کا تزکیہ اور تقوی۔ اصل چیز کیا ہے؟ سارے جتنے بھی ہماری زندگی میں معاملات ہیں نا، نماز، زکوٰۃ، رجوع الہی اور حدود اللہ، عدت، طلاق، اور یہ ساری چیزیں آ گئی تھی اس میں، ٹھیک ہے، عزت کے بدلے عزت، نفس کے بدلے نفس، ٹھیک ہے، اور ان سب کا نچوڑ کیا تھا؟ عبادت۔ عبادت کریں گے نا زندگی چینج ہو جائے گی۔ اصل روح کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ تو آج ہم نے کیا کیا؟ اس بارے سے اپنے نفس کی اصلاح کی ہے۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی اسی بارے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں اور نیتیں خالص کر لیں۔ ایسی نیتیں مت کریں، اگلے لمحے کا نہیں پتہ، ایسی نیتیں مت کریں کہ آپ اچھے کام کر ہی نہ سکیں۔ اچھا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مل کے بیٹھنا۔